إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. حمد و ثنا عظمت و کبریائی صرف اللہ کے لیے ہے. محترم حضرات و خواتین، اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ ذی الحجہ کا یہ مہینہ بھی حرمت والا اور عظمت والا مہینہ ہے. رب العالمین نے اس ماہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کی اہمیت بتاتے ہوئے اس کی قسم کھائی ہے. والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی. ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من ایام، اللہ تعالیٰ کے جتنے مہینے مقرر ہے، جتنے ایام اور دن مقرر ہے، ان دنوں میں 10 دن ایسے ہیں کہ ان 10 دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال اور نیکیاں اللہ تعالیٰ کو بہت ہی محبوب ہے. کسی نے پوچھا کہ ان 10 دنوں میں جو اعمال محبوب ہے اللہ تعالیٰ کو، کیا جہاد فی سبیل اللہ سے بڑھ کر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، یہ 10 دن جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بڑھ کر ہے، الا یہ کہ وہ شخص جو اپنے جان کے ساتھ اور اپنے ساز و سامان کے ساتھ میدان جہاد میں جاتا ہے اور اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے. معلوم یہ ہوا کہ یقیناً یہ 10 دنوں کی جو فضیلت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، اس کو ہم ہرگز ضائع نہ کریں. ان 10 دنوں میں کیا کرنا ہے، کون سے اعمال کرنا ہے؟ کثرت سے اللہ تعالیٰ کی تکبیر بیان کرنا ہے، اس کی کبریائی بیان کرنا ہے. تکبیر کے معنی ہے کبریائی، اللہ کی بڑائی، کبریائی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. کثرت سے تکبیرات کے پڑھنے کا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے ان 10 دنوں میں. لہذا ہم اپنے وقت کو ہرگز ضائع نہ کریں بیکار باتوں میں، لغو باتوں میں اور بیکار کاموں میں، بلکہ اللہ کا کثرت سے ذکر کریں، تکبیر کریں اور اس کی تحلیل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور تحمید حمد بیان کریں الحمدللہ. اس طرح یہ 10 دنوں کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے. اور ان 10 دنوں میں عید الاضحیٰ بھی آتی ہے، اس سے پہلے عرفے کا روزہ بھی آتا ہے، اور چاہے تو یہ پورا 10 دن بھی روزے رکھ سکتے ہیں، نفل روزے رکھ سکتے ہیں، چونکہ نیک اعمال میں سے روزے رکھنا بھی ہے.
کثرت سے صدقہ خیرات کرنا بھی ہے، اور ماہ رمضان میں جس طرح اللہ تعالیٰ نے 10 راتوں کی فضیلت بیان فرمائی ہے، رمضان کے آخری عشرے کی 10 راتیں بڑی فضیلت والی ہے، اسی طرح ذی الحجہ کے ایام میں دنوں کی 10 دنوں کی بڑی فضیلت ہے کہ ان 10 دنوں کے اندر جو کام ہم کرنا ہے، جو اللہ تعالیٰ کو بہت ہی محبوب ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی بڑائی، صدقہ خیرات کرنا، معروف کا حکم دینا، منکر سے روکنا اور نیکیوں کو پھیلانا، اور نفل عبادات کرنا، روزے رکھنا، صدقہ خیرات کرنا، بھلے کام کرنا، ان کاموں کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کر سکتے ہیں۔ اس مہینے کی بے شمار خصوصیت میں ایک خصوصیت حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا اسوہ بھی ہے۔ ان کا بہترین اسوہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے اسوے کو اپنانے کا حکم دیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی ایک آیت میں فرمایا قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه، تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بہترین اسوہ ہے، بہترین آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، اور ان کے ساتھیوں میں جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے اسوہ بنایا، لقد كان لكم في رسول اللہ اسوة حسنہ، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد، جد اعلیٰ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی زندگی کو بھی ہمارے لیے اسوہ بنایا ہے۔ تو آئیے آج کے درس میں، آج کے خطبے میں ہم ان تمام چیزوں کو ہم معلوم کرنے کی کوشش کریں جس میں ہمارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اسوہ بنایا گیا ہے، کن باتوں میں اسوہ بنایا گیا ہے، کون سے کاموں میں، کون سی صفات میں ابراہیم خلیل اللہ کی زندگی ہمارے لیے اسوہ ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام ان برگزیدہ اور مقرب اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے کہ 5 ایسے پیغمبر جن کو اللہ تعالیٰ نے اولو العزم، بڑے عزم والے، بڑی عظیمت والی ہستیاں ہیں یہ، جن میں سے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 5 ہستیاں اولو العزم ہیں۔ یعنی تمام پیغمبروں میں ان 5 ہستیوں کو، ان نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے اولو العزم کہا، بڑے عظیمت والے نبی ہے۔ تو آئیے ہم مختصر سے وقت میں ابراہیم صلی اللہ کی زندگی کا اور ان کی سیرت کا مطالعہ کریں، ان کی زندگی کو ہمارے لیے کیوں آئیڈیل بنایا گیا ہے، اور خاص طور سے آج کے حالات میں میں تو کہوں گا کہ ہر نوجوان، ہر بچہ، ہر بوڑھا، ہر مرد اور عورت ابراہیم خلیل اللہ اور ان کے خانوادے اور ان کے خاندان کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت حاجرہ علیہ السلام، یہ وہ ہستیاں ہیں جو ایک بہترین خاندان اور بہترین نمونہ رکھتی ہے اپنے اندر، ان کی زندگیاں ہمارے لیے مثال ہے۔ تو ابراہیم خلیل اللہ کی زندگی ان کے بچپن سے لے کر ان کی وفات تک بے شمار قسم کی خوبیوں اور ہمہ قسم کی قربانیوں کا مجموعہ ہے۔ شاید ہی کوئی ایسے پیغمبر گزرے ہوں کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے اتنی قربانیوں کا مطالبہ کیا ہے، اتنے ان کو آزمائشوں میں ڈالا ہے، اتنی مشکلات میں ڈالا ہے۔ یہ ابراہیم خلیل اللہ کی زندگی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا خلیل بھی بنایا، اپنا دوست بنایا، اور قیامت تک ان کی زندگی کو مسلمانوں کے لیے نمونہ قرار دیتے ہوئے ان کے نام کو روشن کیا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں درود شریف میں ابراہیم علیہ السلام کا نام آتا ہے، اور جب ہم جو ہے اللہ کے نبی صاحب پر درود بھیجتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی ابراہیم علیہ السلام کے اوپر بھی درود بھیجنے کا اور ان کی خوبیوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو آج ہم کو
ابراہیم خلیل اللہ کی زندگی کا مطالعہ کرنا ہے، خصوصاً ملک کے اندر جو حالات چل رہے ہیں، جن قسم کی مشکلات سے پوری امت، پوری قوم، بالخصوص مسلمان دوچار ہیں، یہ یقیناً ہمارے لیے غور و فکر کے لمحات ہیں۔ ان حالات میں ہم ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے اپنے اندر ہمت پیدا کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ دور دراصل کفر اور فتنوں کا دور ہے، جس میں فتنوں نے اپنے پنجے گاڑ چکے ہیں، ہر جگہ فتنے ہیں، کہیں فتنوں سے کوئی جگہ خالی نہیں رہی، کوئی زمین خالی نہیں رہی، حتیٰ کہ مسجدیں بھی جو ہے فتنوں سے بھری ہوئی ہے۔ تو ایسے حالات میں ابراہیم خلیل اللہ کی زندگی ہم کو یہ سبق یاد دلا رہی ہے، یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ ابراہیم خلیل اللہ کے دور میں جس طرح ہزاروں بت موجود تھے، بت پرستی کا دورہ تھا، بت پرستی کے گھرانے میں پیدا ہوئے تھے، وہیں پر آنکھ کھولی انہوں نے، اور پھر آج سے 5000 سال پہلے 5000 سال پہلے ابراہیم خلیل اللہ جس خانوادے میں پیدا ہوئے، جس معاشرے میں انہوں نے آنکھ کھولی، وہ معاشرہ انتہائی کفر اور شرک میں مبتلا تھا۔ ایسے موقع پر ابراہیم علیہ السلام کا بچپن بھی ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے سبق رکھتا ہے۔ جب انہوں نے بچپن میں آنکھ کھولی، یعنی لڑکپن کی عمر کو پہنچے، تو سب سے پہلے انہوں نے اپنے معاشرے کو، سماج کو فطرت کے خلاف دیکھا، فطرت کے خلاف پایا۔ فطرت کیا ہے؟ توحید ہے۔ ہر انسان کی فطرت میں توحید ہے، ہر انسان کی فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے توحید کو اور اسلام کو رکھا ہے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اپنی فطرت کو پہچانتے ہیں۔ جو فطرت کو پہچان لیتا ہے وہ ملت ابراہیمی میں شامل ہو جاتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں اور ان کی امت میں شامل ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے حکم دیا فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا۔ تو ملت ابراہیمی کا شرف ملنا یہ بہت اعزاز کی بات ہے۔ یہود و نصارہ بھی اپنے آپ کو ابراہیم خلیل اللہ سے منسوب کرتے تھے کہ ہم جو ہے ملت ابراہیمی میں سے ہے، ہمارا تعلق ابراہیم خلیل اللہ کی ملت سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس دعوے کو جو ہے جھوٹا قرار دیتے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام تو ایسے نہیں تھے، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ ابراہیم خلیل اللہ نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ وہ سچے مسلم تھے، حنیفا مسلما، حنیف اور مسلم تھے۔ ابراہیم خلیل اللہ کی زندگی ہمارے لیے آج قربانی سے پہلے ہم اس کا مطالعہ کریں۔ میں اس موقع پر کچھ صفات کو ان کی پیش کروں گا، خاص طور سے قرآن میں کئی مقامات پر ابراہیم علیہ السلام کا جہاں ذکر آتا ہے، ان کے نام کے ساتھ ان کا وصف، ان کی خوبی بیان کی جاتی ہے۔ کیا ہے خوبی ہے؟ ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے۔ ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین۔ قانتا للہ یعنی اللہ کے ہو کر رہنے والے، صرف اللہ کی عبادت کرنے والے، صرف اللہ سے محبت کرنے والے، صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے جینے مرنے کا عزم کرنے والے، زندگی اور موت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین کہنے والے، بے شک میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان اور میں اسی لیے نمازی کے مصداق تھے وہ، کہ میری زندگی اور میری موت اور میری ساری عبادتیں سب کچھ اللہ کے واسطے ہے۔ یہ کہنا کوئی آسان بات نہیں تھی اس دور میں، جبکہ ہر جگہ بت پرستی تھی۔ جس گھر میں یہ رہتے تھے، ان کا باپ آزر بت بناتا تھا، بت فروش تھا اور بتوں کو بیچتا تھا، پجاری تھا۔ تو باپ کو سب سے پہلے انہوں نے دعوت توحید پیش کی، دعوت توحید رکھی
کہ اے ابا جان یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یا ابتی لا تعبدی الشیطان، اللہ کے علاوہ کسی اور کی پرستش کرنا یہ شیطان کی پرستش ہے، لہذا آپ شیطان کی پوجا مت کیجئے، آپ اللہ کی عبادت کیجئے۔ یہ اپنے والد کو ابراہیم خلیل اللہ نے سمجھایا۔ پتا ہے وہ آپ نے کیا کہا؟ تو جو ہے ہمارے آبا اور اجداد کے طریقے سے ہٹ کر بات کر رہا ہے تو خاموش ہو جا، ورنہ جو ہے میں تجھے جو ہے پتھر مار کے دھکے مار کے گھر سے نکال دوں گا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے یہ کہتے ہوئے کہ یقیناً میرے لیے اگر گھر سے باہر نکلنا ہی بہتر ہے تو میں جاتا ہوں، میں اپنے رب سے آپ کے لیے دعا کروں گا، سأستغفر لک ربی، آپ کے لیے بخشش کی دعا کروں گا۔ اس کے بعد جب ابراہیم علیہ السلام کو پتا چلا کہ ان کا باپ جو ہے فطرت کے خلاف چل رہا ہے، اب جو ہے یہ سدھرنے والا نہیں ہے، اس کے بعد انہوں نے ان کے حق میں استغفار کرنا بند کر دیا، کیونکہ وہ مشرک تھا، باپ کی کیوں نہ ہو لیکن وہ مشرک ہونے کی وجہ سے انہوں نے اس کے حق میں دعا نہیں کی، مغفرت کی دعا نہیں کی۔ اب آئے کہاں پر آئے؟ بصری میں آئے، لوگوں کو سمجھایا، مختلف مثالیں دے کر سمجھایا، چاند سورج ستارے یہ سب جو ہے ڈوبنے والے ہیں اور یہ ڈوبنے والے ہمارے جو ہے الہ نہیں ہو سکتے۔ لوگوں کو سمجھایا، مختلف مثالیں دے کر سمجھایا، لیکن لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی۔ جب یہ بالغ ہو گئے، جوان ہو گئے تو دیکھا کہ اب لوگ جو ہے اسی طرح بت پرستی میں لگے ہوئے ہیں۔ ایک دن تہوار کا تھا، اس دن سارے لوگ اپنا گھر بار اپنی پوری بستی چھوڑ کر ابراہیم علیہ السلام کو بھی کہنے لگے چلو ہمارے ساتھ تم تہوار منانے چلو۔ یعنی ان کا ایک تہوار تھا جو اپنی بستی چھوڑ کر کسی اور مقام پر جا کر وہ تہوار منایا کرتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کے جواب میں کہا کہ قال انی سقیم، میں بیمار ہوں، یعنی تمہاری یہ بتوں کا ذکر سنتے سنتے میرا دل دماغ سب بیمار ہو جا رہا۔ گویا ابراہیم علیہ السلام سے بچنے کے لیے یہ بات انہوں نے کہنی تھی۔ یہ توریہ ہے جس کو اسلام دشمنوں نے ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہوئے کہ ابراہیم علیہ السلام نے 3 جھوٹ کہے تھے۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے ثلاثۃ کذبات کی کہ 3 جھوٹ نہیں تھے، وہ توریہ تھے۔ یعنی وہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں جو ہے تمہاری ان بت پرستی کی باتوں سے سن کر میں ذہنی اور دماغی بیمار پڑ جاؤں گا، اس لیے مجھے یہ نہیں چاہیے۔ وہ اس لیے انہوں نے کہہ دیا کہ میں بیمار ہوں۔ اب سب لوگ چلے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ موقع غنیمت ہے، اب لوگوں کو سمجھانے کے لیے انہوں نے ایک حکمت اپنائی، ایک دانش مندی کا ثبوت دیتے ہوئے بت خانے میں داخل ہوئے، دیکھا کہ بت ہے رکھے ہوئے، کئی بت ہے، اس میں ایک بڑا بت ہے، ان کے سامنے کھانے پینے کی چیزیں رکھی ہوئی ہے۔ پھر بتوں سے انہوں نے بات کی، قرآن میں اس کا ذکر ہے، بتوں سے بات کی۔ کیا بات کی؟ قال الا تاکلون، کھاتی کیوں نہیں؟ تمہارے سامنے یہ سب چیزیں رکھی ہوئی ہے۔ تو بت تھے، وہ بات نہیں کرتے تھے۔ اب آیا غصہ ابراہیم علیہ السلام، انہوں نے سارے بتوں کا صفایا کر دیا اور اس کے بعد جو ہے ایک کلاڑی بڑے بت کی گردن میں لٹکا دی، وہاں سے چلے گئے۔ جب لوگ جو ہے اپنا تہوار منا کر واپس آئے تو دیکھا کہ سارے ان کے بتوں کے ساتھ یہ درگت ہو چکی ہے۔ تو کہا کہ کس نے کیا ہے؟ کیونکہ لوگوں نے سنا تھا کہ ہمارے بتوں کے خلاف کہنے والا ایک ہی نوجوان ہے۔ قالوا سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، جو ہمارے بتوں کا جو ہے چرچا کرتا تھا، یعنی ان کے بارے میں برا بھلا کہتا تھا، اس کا نام ابراہیم ہے۔ چنانچہ ابراہیم السلام کو بلایا گیا اور ان سے پوچھا گیا انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تو نے ہمارے بتوں کے ساتھ ایسی حرکت کی ہے؟ کہا کہ قال بل فعلهم کبیرهم، یہاں پر بھی ابراہیم السلام نے توریہ استعمال کیا۔ توریہ یعنی بلکہ یہ نہیں کہا کہ میں نے توڑا ہے، کیا کہا؟ بلکہ ان بتوں کے بڑے نے یہ حرکت کی ہے۔ فاسألوهم ان كانوا ينطقون، اگر یہ بات کرتے تو ان سے پوچھ کر دیکھ لو۔ اب ابراہیم السلام کو یہاں اپنی دعوت حق پہنچانے کا اور یہ نادانوں کو سمجھانے کا موقع ملا۔ لوگوں نے کہا کہ ابراہیم تمہیں پتا نہیں یہ بت بات نہیں کرتے، یہ بولتے نہیں ہیں،
تو ابراہیم خلیل اللہ نے کہا کہ میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں، جب یہ بولتے نہیں، بات نہیں کرتے، ان کے سامنے کئی چیزیں رکھی ہوئی ہے وہ کھاتے نہیں، تو پھر آخر تم اس کی عبادت کیوں، پوجا کیوں کرتے ہو؟ کیونکہ مشرکوں کی عقل مری ہوئی رہتی ہے، وہ مردہ ذہنیت والے ہوتے ہیں، جتنے چاہے وہ خبر پرست ہو یا مردہ پرست ہو، ان کی عقل کام نہیں کرتی، وہ بس ایک ہی ان کے پاس دلیل ہوتی ہے جو ان لوگوں نے دی تھی۔ کیا دلیل تھی وہ؟ کذالک وجدنا آباءنا یفعلون، اے ابراہیم، یعنی ان کو تو عقل میں یہ بات تو سمجھ میں آ گئی تھی کہ یقیناً یہ بت نہیں ہے، بات نہیں کرتے، لیکن چونکہ بڑوں سے ایسی دیکھا ہوا انہوں نے، بڑے ایسے کر رہے تھے، یہ بھی ایسی کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے بڑوں سے ہم نے ایسے ہی کرتا ہوا دیکھا ہے، ہم اس کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، یعنی ہم انہی بتوں کی پوجا کریں گے، انہی کی پرستش کریں گے۔ آخرکار اب اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا یہ مسئلے کو جو ہے، وقت کا جو نمرود بادشاہ تھا، جو اپنے آپ کو بھی جو ہے خدا کہتا تھا اور اپنے آپ خدا سمجھتا تھا، وہاں لے جایا گیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے نمرود نے کئی سوالات کیے۔ پہلا سوال یہ کیا کہ کون ہے رب، رب کون ہے؟ یعنی وہ اپنے آپ کو رب سمجھتا تھا، خدا سمجھتا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ تو اس نمرود بادشاہ نے کہا کہ میں بھی انا احیی و یمیت، میں بھی زندگی دیتا ہوں، موت دیتا ہوں۔ قید خانے سے جو قیدیوں کو بلایا، ایک کو آزاد کر دیا، دوسرے کو قتل کروا دیا، کہا کہ دیکھو میں نے بھی جو ہے ایک کو زندہ کیا ہے، زندگی دی ہے، اور ایک کو موت دے دی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اب اس سے یہ دلیل اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی، ایک دوسری اور دلیل دی انہوں نے، کہا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو جو ہے مشرق سے نکالتا ہے اور مشرق میں ڈبوتا ہے۔ تو اپنے آپ کو اگر خدا کہتا ہے تو وہی سورج کو تو مغرب سے نکال، فاتی بہا من المغرب۔ جیسے ہی نمرود نے یہ بات سنی، فبہت الذی کفر، یعنی کافر جو ہے کفر کرنے والا، یہ نمرود ابراہیم خلیل اللہ کی اس دلیل سے ہکا بکا ہو کر رہ گیا، کوئی جواب بن نہیں پڑا، اس کے بعد بھی کوئی جواب نہیں تھا اس کا۔ آخرکار مشورہ یہ ہوا کہ کیا کیا جائے، ہمارے بتوں کے ساتھ ایسی حرکت کرنے والوں کا کیا انجام ہو۔ لوگوں سے مشورے لیے گئے اور کہا گیا کہ آؤ لوگوں، اپنے بتوں کی ہم مدد کریں گے، انصروا آلہتکم، اپنے خداؤں کی تم مدد کرو۔ آخر ان کی کیسی عقل تھی ہوں گی جو اپنے خداؤں کی مدد کے لیے لوگوں کو جمع کر رہے تھے۔ پھر اس کے بعد ایک آگ جلائی گئی، کئی برسوں تک، یعنی کئی دنوں تک وہ آگ جلتی رہی۔ اس آگ میں ابراہیم خلیل اللہ کو جھونک دیا گیا۔ جیسے ہی آگ میں جھونک دیا گیا تو اب ابراہیم علیہ السلام کی وہاں پر آزمائش ہوئی۔ یہ آزمائش اتنی بڑی آزمائش تھی کہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارے بتوں کے خلاف کہنے والا یہ زندہ نہیں رہے گا، لیکن آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا، آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ چنانچہ وہی آگ اللہ کے حکم سے جس کا کام جلانا تھا، وہ آگ ابراہیم صلی اللہ کے لیے گلے گلزار بن گئی، اور اللہ تعالیٰ نے کوئی فرشتے کو نہیں بھیجا، بالراست ڈائریکٹ آگ کو حکم دیا، یا نارو کونی بردوں و سلاما علی ابراہیم، اے آگ تو میرے بندے ابراہیم پر سلامتی والی ٹھنڈی آگ ہو جا۔ چنانچہ وہ آگ جو ہے ان کو جلائی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو آگ سے بچا لیا، یہاں سے نکل پڑے، اور پھر اس کے بعد مختلف دنیا کے کونے کونے کی خاک چھان ماری، توحید کی خاطر لوگوں کو توحید سمجھانے کے لیے جگہ جگہ کا سفر کیا۔ مصر گئے، مصر سے عراق، پھر مکہ مکرمہ، پھر اردن، ملک شام، یہ بڑے بڑے مقامات پر پہنچ کر انہوں نے توحید کی دعوت کو عام کیا۔ اس دعوت توحید میں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کی اہلیہ حضرت حاجرہ علیہ السلام بھی تھی، حضرت سارہ بھی تھی، اور ان کے بھتیجے لوط علیہ السلام بھی تھے۔ تو یہ اس دور میں
جبکہ ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ یعنی جہاں پر شرک کا بول بالا تھا، ایسے موقع پر ابراہیم خلیل اللہ نے دعوت توحید کے لیے کوئی کسر باقی نہیں رکھی۔ تو آئیے ابراہیم خلیل اللہ کے انہی اوصاف میں سے کچھ اوصاف، کچھ خوبیاں ہم آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین، بے شک ابراہیم علیہ السلام گویا ایک انجمن تھے، پوری ایک امت تھے، وہ انہوں نے جو کام کیا ہے وہ قیامت کی صبح تک زندہ رہے گا۔ یعنی انہوں نے جو قربانیاں دی ہے، قربانیاں کس لیے دی ہی، چاہے بیٹے کی قربانی ہو یا اپنے وطن کو چھوڑنے کی قربانی ہو یا اپنے باپ کی پراپرٹی اور جائیداد کو چھوڑنے کی ہو، ساری قربانیوں کا مقصد ایک ہی تھا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اور رب کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنا یہ شیوا تھا ابراہیم خلیل اللہ کا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے فرمایا فلما قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ اس وقت کو یاد کرو جب کہ ابراہیم سے اس کے رب نے کہا کہ اسلم، اسلام لیا، فرما بردار ہو جا۔ ابراہیم خلیل اللہ نے جواب میں کہا اسلمت لرب العالمین، میں رب العالمین کا فرما بردار ہو گیا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہو چکا ہوں۔ آج ہم بھی مسلم ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کی صفات کو دیکھیے اور ہمارے اسلام کو دیکھیے، ہمارا اسلام کیسا ہے۔ ہمارا اسلام دن بدن بدلتا رہتا ہے، رات میں ایک رہتا، دن میں ایک رہتا۔ ہمارے اسلام کی ایمان کی کوئی حالت نہیں ہے، اور بالخصوص آج کے اس دور میں جہاں پر جو ہے اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، اسلامی تعلیمات کے خلاف، حجاب کے خلاف، قرآن کے خلاف، اذانوں کے خلاف، مساجد کے خلاف ایک پوری لہر چل پڑی ہے۔ اس لہر کا مقصد کیا ہے کہ ہندوستان میں ہندو راج قائم ہو، ہندو راشٹر بن جائے اور ہندوتوا کا بول بالا ہو۔ یہ جس طرح نمرود نے اپنے دور میں لوگوں کو بت پرستی کی دعوت دی تھی، آج کے نمرود، آج کے فرعون بھی وہی کام کر رہے ہیں۔ تو ہم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ہم کو دفاع کرنا ہے۔ تو کیسے کریں گے دفاع؟ سب سے پہلے اپنی ذات کو توحید والی ذات بنائیں گے۔ ہمارے اندر جس قسم کا شرک آج پایا جاتا ہے، قربانی تو ہم دے رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں اللہ کی خاطر، لیکن کتنے ایسے مسلمان ہیں جو اللہ کے سوا کئی اور لوگوں کے نام کی بھی قربانیاں کرتے ہیں۔ کوئی گھر بناتا ہے تو گھر بناونی کے نام پہ قربانی دیتا ہے جو کہ حرام ہے۔ کوئی سفر، کوئی اپنے بچے کی یا اپنی بچی کی شادی یا اپنے کاروبار کے لگنے کی امید کے واسطے ایک منت مانتا ہے کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں فلاں جگہ جا کر ایک بھیڑ چڑھاؤں گا، ایک بکرا ذبح کروں گا، لوگوں کو کھلاؤں گا۔ اس طرح آج حیدرآباد کے اندر مختلف مقامات پر، درگاہوں پر ہزاروں بھیڑیں چڑھتی ہے۔ وہی مسلمان ہے یہ جو عید الاضحیٰ کے موقع پر ابراہیم خلیل اللہ کی اسوے کو اور ان کی سنت کو زندہ کرتے ہیں۔ اب آپ بتائیے، ابراہیم علیہ السلام نے تو غیر اللہ کی پوجا کے لیے، پرستش کے لیے ہر چیز کو قربان کی ہے، لیکن آج ہم سے جو ہے یہ چیزیں نہیں چھوٹ رہی ہے۔ ہمارا اعتماد کس پہ ہے؟ آج دیکھیے ہمارا اعتماد، ہمارا بھروسہ، ہمارا توکل ڈوریوں پر ہے، کالی ڈوریوں پر ہے، تاگوں پر ہے، تعویذوں پر ہے، کڑوں پر ہے، اور یہ ہاتھوں میں پہنتے ہیں انگوٹھیاں، مختلف نام کے لوگ پہنتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ جب تک ہمارے ساتھ رہے گا ہم کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ من ذالک۔ یہ اسلام کا عقیدہ نہیں ہے، ابراہیم خلیل اللہ کی ملت کے خلاف ہے، یہ یہود و نصارہ، مشرکین، مجوسین کا عقیدہ ہے خالص۔ آج مسلمانوں کو پر اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی؟ آج مسلمان جو ہے تباہ برباد کیوں ہو رہے ہیں، ذلیل و رسوا کیوں ہو رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم مسلمانوں کا ایمان و عقیدہ یا تو بالکل ختم ہو گیا ہے، یا ہم نے ان سے کمپرومائز کر لی ہے۔ لکم دینکم ولی دین، تم بھی تمہارے دین پہ چلو، ہمارے دین پہ ہم چلیں گے، دعوت نہیں دیں گے، یہی مطلب ہے۔
ہم تم کو دعوت نہیں دیں گے، کیونکہ بعض لوگوں نے ہم کو گمراہ کر کے رکھا ہے، اگر ان کو ہم دعوت دیں گے، توحید کی بات سمجھائیں گے، تو پھر پولیس ہمارے پیچھے لگ جائے گی، ہماری جان کے لالے پڑ جائیں گے۔ اس لیے کئی دعوت کا کام کرنے والے لوگ ڈرتے ہوئے، سہمے ہوئے آج دین کو چھوڑے ہوئے ہیں، دین کی دعوت کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ آج کا یہ دور اس دور میں جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ مشرکین، کفار، اسلام کے دشمن ہر ایک کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ہر برادری کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اور رہی بات یکساں سول کوڈ کی، کیا ہندوستان میں کوئی ایک مذہب کا راج ہو سکتا ہے؟ ایک مذہب کے ماننے والوں کی حکومت ہو سکتی ہے؟ کیا صرف مسلمانوں کی حکومت ہو سکتی ہے یا صرف ہندوؤں کی نہیں ہو سکتی؟ یہ یہاں اس ملک کے اندر صرف جمہوری راج چل سکتا ہے، جمہوریت ہی یہاں کے لیے بہتر ہے۔ ہر مذہب کے ماننے والے اپنے اپنے دین پر رہیں، یہ جمہوریت کا مزاج ہے، اور جمہوریت کا یہ سیکولر ملک ہونے کا جو ہمارے لیے رائٹس ہے۔ لیکن اس 70 سال کے بنائے ہوئے قانون کو، ڈاکٹر امبیڈکر کے بنائے ہوئے قانون کو توڑ کر ختم کر کے، نہ صرف ان کے بلکہ یہاں پر جتنی برادریاں ہیں، ہندو ایک مذہب نہیں ہے، ہندوؤں میں کئی برادریاں ہیں، اور کوئی برادری دوسری برادری سے اٹیچ نہیں ہوتی، ملتی نہیں، ان سے تعلقات نہیں رکھتی، وہ اچھوت سمجھتی ہیں، بڑی ذات والے چھوٹی ذات والوں سے شادیاں نہیں کرتے۔ یہاں پر ہم گرچہ کے مسلمان الگ ہیں، کوئی سید ہے، کوئی شیخ ہے، کوئی پٹھان ہے، اور کوئی جو ہے حنفی ہے، کوئی شافعی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی بریلوی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم آپس میں شادیاں کرتے ہیں، تعلقات قائم ہیں۔ یہ بات ہمیں کیوں سمجھ میں نہیں آتی؟ ان سب کے باوجود بھی ہمارے لیے نقطہ اتحاد یہ ہے کہ ہم کلمہ طیبہ کی بنیاد پر ہم سب مسلمان اکٹھا ہوں۔ یہ وقت کا، اس دور کا تقاضا ہے، اس وقت کا تقاضا یہی ہے کہ اب ہم جو ہے دوسروں کے مذہب کو، مسلک کو چھیڑے بغیر اور دوسروں کے بارے میں جو ہے کچھ کہے بغیر اپنے دین پر، اسلام پر، قرآن و حدیث پر، صحابہ کرام کے طریقے پر جمے رہیں، بس اتنا کافی ہے، اور اس کا پرچار کریں، اور ایک ایک بندے تک جس طرح ابراہیم خلیل اللہ نے توحید کی دعوت پہنچائی ہے، ایسے ہی ہم یہ عزم کریں۔ قربانی عید الاضحیٰ سے پہلے ہمیں بہت ساری قربانیاں دینا ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو جو 5-5 گھنٹے 8-8 گھنٹے ضائع کرتے ہوئے چیٹنگ کر رہے ہیں، اپنے ذہنوں کو تباہ کر رہے ہیں، عیاشی کا ذہن بنا رہے ہیں، پہلے انہیں اپنے اس سیل فون کی قربانی دینا ہوگا، سیل فون کا، اس انٹرنیٹ کا صحیح استعمال کرنا ہوگا، تبھی جا کر جو ہے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ورنہ ہم کس کے غلام ہو چکے ہیں؟ اللہ کے غلام نہیں ہیں آج۔ معاف کیجیے گا، میری باتیں آپ کو کڑوی لگ رہی ہوگی، لیکن آج عملی طور پر ہم میں کا ہر شخص الا ماشاء اللہ، ہر شخص جو ہے سیل فون کا غلام بن چکا ہے۔ انٹرنیٹ کو اپنا اس نے بڑا بنا لیا ہے، اس کے بغیر وہ جی نہیں سکتا، اس کے بغیر سو نہیں سکتا، اس کے بغیر اس کی زندگی جو ہے اجیرن ہے، اس کے بغیر اس کو 1 گھنٹہ اگر سیل فون اس سے چھین لیا جائے تو پھر اس کی بے چینی، بے قراری بڑھ جائے گی۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارا تعلق، ہمارا جو ہے رشتہ اللہ تعالیٰ سے کمزور ہو گیا ہے، قرآن سے کمزور ہو گیا ہے۔ قرآن تو ہم نے صرف مولویوں کے لیے رکھ دیا ہے، یہ مولوی لوگ پڑھیں گے، یا صرف مردوں کے لیے رکھ دیا ہے کہ زندے لوگ نہیں پڑھنے کا ہے، اس کو مرنے کے بعد پڑھنا ہے۔ یاسین پڑھنا ہے، کہا یاسین پڑھنا ہے، سورہ ملک پڑھنا ہے، قرآن بخشوانا ہے۔ ارے نادانو، کس نے کہا یہ؟ قرآن تو زندوں کے لیے زندہ جاوید ہے، زندوں کے لیے یہ کتاب ہے۔ ہم نے اس کتاب کو خود مردہ ہوتے ہوئے کتاب کو مردوں کے لیے خاص کر دیا۔ مردہ ہو گئے مسلمان، کب سے مردہ ہوئے؟ جب سے مسلمانوں کے اندر اللہ پہ توکل ختم ہو گیا اور قرآن سے رشتہ ٹوٹ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق، نبی کی سیرت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے رشتہ اور تعلق ختم ہو گیا۔ سنتیں کڑوی معلوم ہوتی ہیں، بدعتیں اور یہود و نصارہ کے طریقوں سے آج کے نوجوانوں کو جو محبت ہے، جو الفت ہے، جو شوق ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آج کا نوجوان آج دین اسلام سے منحرف ہو گیا ہے، منحرف ہو گیا، پھر گیا ہے۔ ان نوجوانوں کو آخر کون سدھاریں گے؟ مطالعہ کیجیے آپ، ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ
کیسی صفات تھی ان کے اندر، کیا خوبیاں تھی. جب ابراہیم خلیل اللہ بیٹے کو خواب میں دیکھتے ہیں کہ بیٹا میں نے تجھے خواب میں دیکھا ہے ذبح کرتے ہوئے، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، تیری رائے کیا ہے. تو جس طرح ابراہیم نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تجھے میں نے خواب میں ذبح کرتے ہوئے دیکھا ہے، تیری رائے کیا ہے. بیٹے نے کیا کہا، یا ابت افعل ما تؤمر، اے بجان دیر کس بات کی، آپ کو جو کچھ حکم دیا گیا ہے خواب میں اسے پائے تکمیل تک پہنچائیے، اور مجھے آپ انشاءاللہ صبر کرنے والا پائیں گے. اگر آج کا باپ بیٹے سے کہتا ہے، بیٹی سے کہتا ہے بیٹی یہ تیرا فون تیرے لیے بہت نقصان دہ ہے، اس کا غلط استعمال تیرے لیے اچھا نہیں ہے، چھوڑ دے، تو کیا بیٹی اور بیٹا اس کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے، یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہے؟ نہیں. تو پھر آج ہماری اولاد کو ہم جہنم کا ایندھن بنا رہے ہیں، ان کے ہاتھوں میں انگارے دے رہے ہیں. یہ سیل فون کا گفٹ نہیں ہے، انگار ہے، دوزخ کی آگ دے رہے ہیں. بہترین ماں باپ وہ ہیں، اچھے ماں باپ وہ ہیں جو بچوں کو جو ہے کڑوی کسری کے ساتھ محبت بھی کرتے ہیں، لیکن جو ہے ڈانٹ پلاتے ہیں اچھی، تاکہ بچے جو ہے بگڑنے نہ پائیں. لیکن جو ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ اتنا لاڑ پیار کرتے ہیں کہ محبت میں، بچوں کی محبت میں، بیوی کی محبت میں ایسے دیوانے ہو گئے ہیں کہ ہر ان کی ناجائز خواہش کی تکمیل کے لیے پیسہ بہا رہے ہیں. اللہ کی راہ میں دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے، نافرمان بیٹوں کو دینے کے لیے ہے، نافرمان اولاد کو دینے کے لیے ہے، اور بے حیا بیوی کی خواہشات کی تکمیل کے لیے بہت پیسہ ہے. دین کے خادموں کے لیے، علماء کے لیے، مسجدوں کے لیے، مدرسوں کے لیے، دین کی نشر و اشاعت، دعوت و تبلیغ کے لیے پیسہ نہیں ہے مسلمانوں کے پاس. وہ یہی اور آپ جا کر دیکھ لیجئے، اگر معلوم ہے آپ کو کہ آج کا RSS کے نوجوان اور ان کے جتنے پیروکار ہیں کتنی قربانیاں دیتے ہیں. وہ یہودیوں کو دیکھ لیجئے، آپ عیسائیوں کو دیکھیے، کتنا وقت لگاتے ہیں وہ اپنے باطل مذہب کی پرچار کے لیے، ہندوتوا کے لیے کتنی ایڑی چھوٹی کا زور لگا رہے ہیں. آج ہماری میتیں نکل گئی ہے، ہمارے جنازے اٹھ گئے ہیں، مسجدیں مسمار ہو رہی ہیں، اور گھروں کو بلڈوزروں سے توڑا جا رہا ہے، لاشوں کی لاشیں بچھی ہوئی ہیں، لیکن ہمارے اندر احساس نام کی کوئی چیز نہیں ہے. ہم میں اتحاد کیوں پیدا نہیں ہوتا؟ ہم کیوں مسلمان ایک بات پر کیوں اتفاق کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ ہر ایک کے پاس ایک ایک فرعون پیدا ہو چکا ہے. ہر ایک کے دل دماغ میں وقت کا فرعون ہے جو کہہ رہا ہے انا ربکم الاعلی، میں تیرا بڑا رب ہوں، کسی کی نہیں ماننا. انا بس انا. ہر انسان کو اس کی انا تباہ کر رہی ہے، چاہے وہ عالم ہو یا جاہل ہو یا امیر ہو یا غریب ہو، کوئی بھی ہو، اس کو جو انا تباہ کر رہی ہے اس کو جہنم میں جانے کے لیے کافی ہے. اس لیے انا کو فنا کیجئے اور اپنے اندر وہ ان کے ساری ابراہیم صلی اللہ کی قانتا للہ، اللہ کے سامنے جھکنے والے، اس کے فرما بردار اور اس کے حکم کی اطاعت کرنے والے. اتنا بڑا جو انقلاب آیا، اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم السلام کی قربانیوں کا ذکر کرتے ہوئے قرآن میں ذکر کیا کذالک نجزی المحسنین، ہم اپنے نیکوکار بندوں کے ساتھ ایسے ہی اچھا بدلہ دیتے ہیں اور قیامت تک ہم ان کے نام کو روشن کریں گے. یہ ابراہیم خلیل اللہ کی صفات تھی. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب نے کچھ باتوں سے، کچھ کلمات کے ذریعے سے ان کی آزمائش کی. کلمات سے کیا مراد ہے؟ کلمات سے مراد حکم الہی کی تعمیل میں قوم سے وہ انہوں نے جدائی اختیار کر لی. یہ میرا ہی وطن ہے، میرا مقام ہے بلکہ نہیں رہے، بلکہ وہ وطن کو، اپنے مقام کو چھوڑ کر، اپنے محبوب مقام کو، اپنی بستی کو کوئی چھوڑ کر جانا پسند نہیں کرتا، لیکن اللہ کے حکم کی اطاعت میں انہوں نے اپنا وطن بھی چھوڑا. نمرود سے مباحثہ کیا، آتش نمرود میں پھینکے جانے پر صبر کیا، حسبی اللہ نعم الوکیل کہا، اور اس کے بعد وطن سے ہجرت کی اور لخت جگر کی قربانی دی. یہاں تک کہ جب بڑھاپے کا وقت آ گیا، بڑھاپے میں اولاد نہیں،
70 80 90 سال پتہ نہیں کتنی، اللہ بہتر جانتا، ایسی عمر میں ابراہیم خلیل اللہ کو اولاد ہوئی. رب هب لی من الصالحین جب دعا کی تھی، اولاد ہوتے ہی اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی آزمائش لی کہ اب آپ کو اپنی بیوی بچے کے ساتھ رہنا نہیں ہے، لے کر جاؤ بے آب گیا مقام پر جہاں پر کوئی جو ہے کوئی انسان نہیں رہتا، کوئی جانور نہیں رہتا، کوئی چرند پرند نہیں ہے، چٹیل میدان ہے، وہاں چھوڑاؤ. بس اللہ کا حکم تھا. گئے اس مقام پر جہاں پر آج ارض حرم ہے، کعبۃ اللہ ہے. وہ مقام اس وقت 5000 سال پہلے کیا تھا؟ چٹیل میدان تھا. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو وہاں چھوڑ دیے اور واپس جا رہے ہیں، پلٹ کے بھی نہیں دیکھا. تو بیوی نے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کوئی جواب نہیں ہے. آپ کس لیے جا رہے ہیں؟ کوئی جواب نہیں. کیا اللہ کا یہ حکم ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے پلٹے بغیر جواب دیا کہ ہاں یہ اللہ کا حکم ہے. جب بیوی نے سنا، حضرت حاجرہ نے سنا اللہ کا یہ حکم ہے، تو کہنے لگی اللہ تعالیٰ پر ہم کو پورا اعتماد و بھروسہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا. پھر ابراہیم السلام وہاں سے نکلے اور اتنی دور پہنچے جہاں پہنچنے کے بعد صرف 2 سائے نظر آ رہے ہیں، دھندلے 2 سائے نظر آ رہے ہیں. اور اس کے بعد دعا کر رہے ہیں. دیکھیے ربی انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ میں نے اپنے اہل و عیال کو تیرے بیت حرم کے پاس چھوڑے جا رہا ہوں. ربنا لیقیموا الصلاۃ، میں یہاں پر ان کو اس لیے چھوڑے جا رہا ہوں تاکہ یہ جو ہے یہاں پر اس مقام پر نماز قائم کریں. فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون، اے اللہ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور ان کو ایسے پھل عطا فرما، ایسی روزی عطا فرما تاکہ یہ تیرے شکر گزار بنے. آج دیکھیے دنیا کے کسی کونے میں جو پھل ملتے ہیں، جو فروٹ ملتے ہیں، وہ ایک مقام پر ملتے ہیں. ایسے ایسے پھل وہاں اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت تھی. اور ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی دعا کی کہ میں تجھے یعنی اس بندے کو یعنی اپنی بیوی کو اور بیٹے کو اس لیے چھوڑے جا رہا ہوں تاکہ نماز قائم کرنے والے بن جائیں. اب کچھ دنوں کے بعد جو بھی تھا کھجور پانی سب ختم ہو گیا. تو وہاں پر دیکھا کہ بیٹا جو ہے بھوک سے بلبلا رہا ہے. حضرت ہاجرہ جو ہے اٹھ کر ٹہلنے لگی. وہاں پر ایک پہاڑی تھی، ایک کا نام صفا تھا، دوسرے کا مروہ تھا. اس پہاڑی کے چکر لگانے لگی کہ کبھی صفا پہ آ کے ٹہلتی اور دیکھتی کوئی قافلہ آ رہا ہے، پھر وہاں سے نکلتی، پھر مروہ پر پہنچتی. اس طرح حضرت ہاجرہ نے 7 چکر لگائے. اسی دوران انہوں نے دیکھا کہ جہاں بچہ جو ہے بل بلا کر رو رہا ہے وہاں پر ایک چشمہ پھوٹ پڑا ہے، زمزم کا چشمہ. وہاں سے پانی نکلا اور خود پانی انہوں نے پیا، پھر بچے کو پلایا. یہ اسی کی یادگار ہے. تو اس طرح اس گھرانے پر، آل ابراہیم پر اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے انعامات اس لیے کیے کہ ان سے بڑی بڑی آزمائشیں بھی اللہ تعالیٰ نے لی ہے. تو اس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم السلام کے اسوے کو ہمارے لیے اس لیے نمونہ بنایا تاکہ ہم جو ہے ابراہیم السلام کی سیرت پڑھیں. ہم میں کا ہر شخص چاہے مرد ہو، عورت ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، اتنے مختصر وقت میں پوری سیرت کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرنا ناممکن ہے. صرف اتنا کہوں گا کہ آج ہم کو ضرورت ہے قربانی کی. اس کی ضرورت ہے قربانی کی. قربانی دینا ہے. جب تک ہم قربانی دینا نہیں سیکھیں گے، قربانی کے معنی ایثار کے ہیں، دوسرے پر یعنی دوسرے کی ضرورت پر اپنی ضرورت کو ختم کر دینا. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اپنا نقصان ہو جائے لیکن اپنے بھائی کا، اپنے مسلمان کا نقصان نہ ہو. ایسے شخص سے امید کی جا سکتی ہے کہ وہ قربانی کا بہت بڑا علمبردار بنے گا. قربانی دراصل اسلام کا ایک اہم ترین پیغام ہے. اسلام کا دوسرا نام ہی قربانی ہے. اطاعت، فرمانبرداری، یہ ابراہیم السلام کی زندگی میں جو ہم کو ملتی ہے کہ قربانی دینے والے صرف جانور کی قربانی نہیں دیتے، سال میں ایک مرتبہ قربانی دینا ہی نہیں ہے ہم کو. یہ پوری زندگی ہماری قربانیوں سے عبارت ہے. زندگی کے ہر موڑ پر اللہ تعالیٰ ہم سے قربانی کا مطالبہ کر رہا ہے. راستے میں چل رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں ہم کوئی
تکلیف دہ چیز ہے، کوئی پتھر ہے، کوئی کچرا ہے، تو ہم کیا بولیں گے؟ یہ تو GHMC کا کام ہے، میرا کام نہیں، بول کے چلے جائیں گے؟ نہیں، آپ وہاں اتریں گے اور وہ کچرے کو ہٹا دیں گے یا پتھر کو ہٹا دیں گے، تو گویا آپ نے حقیقت میں اسلام ہونے کا ثبوت دیا، مسلمان ہونے کا ثبوت دیا۔ آپ کا پڑوسی بھوکا ہے اور آپ کو معلوم ہے اس کے گھر میں راشن نہیں ہے، تو آپ راشن پہنچا دیے، آپ نے قربانی کا ثبوت دیا، مسلمان ہونے کا ثبوت دیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے پڑوس میں یا آپ کے گھر میں یا آپ کے بھائیوں میں یا آپ کے رشتہ داروں میں کوئی ایسا ہے جو بچے کی جو ہے ماہانہ فیس نہیں دے سکتے، تو آپ نے ان کا بندوبست کر دیا، گویا آپ نے مسلمان ہونے کا ثبوت دیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں مسجد کی ضرورتیں ہیں، امام کی ضرورتیں ہیں، اور لوگوں کی ضرورت ہے، اپنے پڑوسیوں کی، رشتہ داروں کی ضرورتیں ہیں، ان ضرورتوں کی تکمیل میں آپ فکر مند ہیں، تو گویا آپ نے قربانی کے مفہوم کو سمجھ گیا۔ ہر موڑ پر، ہر لمحہ یہ قربانی ہم سے مطالبہ کرتی ہے۔ بے شمار قسم کی خواہشات ہیں آگے پیچھے ہمارے نوجوانوں کے لیے، جس طرح جو ہے یوسف علیہ السلام کے سامنے بڑی آزمائشیں تھی، ایسے ہی آج ہمارے نوجوانوں کے لیے آگے پیچھے بڑی آزمائش ہے۔ کس کی سنے گا وہ؟ کس کی سنے گا؟ کس کی بات مانے گا؟ ایک تو سیل فون ہے، اس کا وہ دیوانہ ہو چکا ہے، اور دوسری طرف جو ہے اس کے سامنے شریعت ہے، شریعت کی بات، دین کی بات، اسلام کی بات ہے۔ اگر وہ واقعتاً مسلمان ہے، اسلام کا سچا علمبردار ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں سے ہونے کا اپنے آپ کو عزم رکھتا ہے، تو ان بیکار چیزوں کے پیچھے نہیں پڑے گا، اور حرام کاموں کے پیچھے نہیں پڑے گا، ناجائز کاموں کے پیچھے نہیں پڑے گا، بلکہ اپنی زندگی کو جو ہے شریعت کے مطابق ڈھالے گا، اور پھر برائیوں سے بچے گا، دوسروں کو بھی نیکی کا حکم دے گا۔ یہ صفات ابراہیم علیہ السلام کے، اسماعیل علیہ السلام کے، اور ان کی ماں حضرت ہاجرہ کی جو ہماری خواتین میں آ جائے، ویسا صبر، ویسا تحمل، اور ویسا بچوں کی تربیت کرنا اور شوہر کی اطاعت کرنا، یہ ساری چیزیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہم سب کو صحیح معنی میں اسوہ ابراہیمی اپنانے، اور اپنی زندگیوں میں جس قسم کی خامیاں، جو خرابیاں ہیں، اسے دور کرنے اور کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کو ہمیں سمجھنے اور ایمان پر جمے رہنے کی توفیق دے، اور جب موت آئے تو ایمان پر اور یقین پر آئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہمارا کلمہ ہو، اور اسی پر ہمارا آخری خاتمہ ہو۔ اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو، ہماری ابتداؤں کو قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔